کبھی کبھی سب سے گہری حکمت وہاں سے ملتی ہے جہاں ہمارا گمان بھی نہیں جاتا۔ چلیں آج ایک بادشاہ اور ایک چیونٹی کی کہانیوں میں غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک ننھی سی مخلوق بھی ہمیں کتنے بڑے سبق سکھا سکتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی ایک اتنی چھوٹی سی مخلوق ایک اتنے عظیم اور عقل مند بادشاہ کو کچھ سکھا سکتی ہے؟ آئیے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ ہماری اس کہانی کے دو کردار ہیں اور دونوں ہی کمال کے ہیں۔ ایک طرف ہے پیغمبر سلیمان جن کے حکمت اور دانائی کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور دوسری طرف ایک معمولی سی چھوٹی سی چیونٹی جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عقل مندی کا تعلق جسم کے بڑائی سے بالکل نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے آئیے ذرا اس چیونٹی کی حیرت انگیز ذہانت پر ایک نظر ڈالیں، خاص طور پہ جب بات آتی ہے مستقبل کی منصوبہ بندی کی۔ یہ سچ میں قابل تعریف ہے۔ اس چیونٹی کا طریقہ کار دیکھیں، گرمیوں میں ہی سردیوں کے لیے غذا جمع کرنا شروع کر دیتی ہے، پھر اسے خشک سوراخوں میں محفوظ رکھتی ہے اور ہر دانے کو 2 حصوں میں توڑ دیتی ہے تاکہ کہیں وہ اگ نہ پڑے، اور تو اور اپنے وزن سے 2 گنا بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ سوچئے تو صحیح، محنت اور دور اندیشی کی اس سے بہترین مثال کیا ہوگی؟ اب ایک فرد سے آگے بڑھ کر پوری کالونی کو دیکھتے ہیں۔ یہاں ہمیں تعاون اور بے غرضی کا ایک زبردست سبق ملتا ہے۔ چیونٹی میں خود غرضی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب اسے کھانا ملتا ہے نا تو وہ اسے صرف اپنے لیے نہیں رکھتی بلکہ فوراً اپنے ساتھیوں کو بتانے جاتی ہے اور سب کو اس جگہ لے آتی ہے۔ مطلب ہمیشہ مل کر کام کرنا ہے۔ اور یہاں ایک بہت واضح فرق نظر آتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے چیونٹی جو پورے گروہ کے لیے کام کرتی ہے، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتی ہے اور مل جل کر رہتی ہے، اور دوسری طرف انسانی کمزوری جہاں کبھی کبھار خود غرضی اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ دوسروں کا احساس ہی نہیں رہتا۔ چلیں اب کہانی کے سب سے گہرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ہم پیغمبر سلیمان اور چیونٹی کے درمیان 2 ایسے واقعات دیکھیں گے جو ایمان اور عاجزی کے بارے میں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ پہلی کہانی کا آغاز ایک شدید بحران سے ہوتا ہے۔ فلسطین میں اس وقت زبردست قحط پڑا ہوا تھا۔ پیغمبر سلیمان اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر بارش کی دعا کے لیے ایک کھلی جگہ پر نکلے، اور وہاں انہوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو حیران کر دینے والا تھا۔ ایک ننھی سی چیونٹی اپنی پچھلی 2 ٹانگوں پر کھڑی تھی اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ پیغمبر سلیمان جو جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، انہوں نے اس کی دعا سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے اللہ، ہم تیری تمام مخلوقات میں سے بہت چھوٹے ہیں، ہمیں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے سزا نہ دے۔ ذرا سوچئے، ایک اتنی معمولی مخلوق اور دعا کتنی بے غرض۔ یہ سنتے ہی پیغمبر سلیمان نے اپنے لوگوں سے کہا، چلو گھر چلیں، اس چیونٹی کی دعائی کافی ہے۔ اور روایت ہے کہ اس کے بعد ایسی شدید بارش ہوئی کہ زمین پھر سے سرسبز ہو گئی۔ اس ننھی سی مخلوق کی عاجزانہ دعا سب کے لیے قبول ہو گئی۔ اب آتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ ایک اور مرتبہ پیغمبر سلیمان اپنے عظیم و شان لشکر کے ساتھ، جس میں انسان، جنات اور پرندے سب شامل تھے، چیونٹیوں کی ایک وادی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ جب چیونٹیوں کے سردار نے یہ بڑا سا لشکر آتے دیکھا تو اس نے فوراً اپنی قوم کو خبردار کیا، کہا، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر انجانے میں تمہیں کچل ڈالیں۔ پیغمبر سلیمان نے یہ بات سنی اور وہ مسکرا دیے۔ انہوں نے چیونٹیوں کے سردار سے پوچھا، تم اتنی فکر مند کیوں ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور کبھی ناانصافی نہیں کرتا؟ اس پر چیونٹی نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ اس نے کہا، اے خدا کے رسول، میری یہ وارننگ جسمانی نقصان کے ڈر سے نہیں تھی، بلکہ اس لیے تھی کہ کہیں میری قوم آپ کی شان و شوکت دیکھ کر اللہ کی عظمت کو نہ بھول جائے۔ یہاں ایک بہت ہی گہرا سبق ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی مخلوق کی شان و شوکت دیکھ کر ہمیں کبھی بھی اللہ کی اصل قدرت اور عظمت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اصل طاقت کا سرچشمہ تو وہی ہے۔ تو آخر میں یہ کہانیاں ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ یہ ہمیں دنیا کو ایک بالکل نئی نظر سے دیکھنے کی دعوت دیتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا یہ قول ان تمام اسباق کا نچوڑ ہے۔ ایک چیونٹی کو دیکھو، اس کے طرز زندگی کا مطالعہ کرو۔ شاید سب سے بڑی حکمت واقعی سب سے چھوٹی مخلوق میں ہی پوشیدہ ہے۔